الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللہ احکم الحاکمین نے اس دین کو ساری انسانیت کے لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا، اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی قرار دیا ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور ایک کنارہ دنیا میں ہے۔ جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، پکڑ لے گا، اس کے لیے جنت کا راستہ بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو دین ہے یہ لوگوں کے لیے دسترخوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن، یہ دین، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے لگایا گیا ایک دسترخوان ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی دسترخوان لگائے تو انسان اس پہ بیٹھ کے کھا پی کے اپنی بھوک پیاس کو بجھا لیتا ہے اور جسمانی طور پہ قوت کو حاصل کرتا ہے، فرمایا اسی طرح یہ قرآن، یہ دین اللہ کا دسترخوان ہے۔ جو شخص اس دسترخوان پہ آ جائے گا، بیٹھ جائے گا اور قرآن و سنت کے جو ثمرات ہیں ان سے فائدے حاصل کر لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور یہ قرآن جسمانی طور پہ بھی بندے کو شفا دیتا ہے اور روحانی طور پہ بھی بندے کو شفا دیتا ہے۔ یعنی انسان جہاں بھی بھاگ جائے وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، دین کے ساتھ اس نے رہنا ہی رہنا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایک معاملہ ایسا ضرور آئے گا کہ جو اس کو دین سے رہنمائی لے کے کرنا پڑے گا۔ بالفرض ایک بندہ ساری زندگی دین کو نہیں پوچھتا، لیکن جب وہ بندہ مرے گا تو کیا اس کی تدفین، اس کی تکفین اور اس کی آخرت کی تیاری وہ دین سے رہنمائی لے کے نہیں ہوگی؟ تو بندہ جہاں بھی بھاگ جائے دین سے وہ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہمیں حکم دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں وہ رسی جو اللہ نے آسمانوں سے نیچے زمین پر لٹکا دی، جو قرآن و سنت کی شکل میں آج تمہارے پاس موجود ہے، اس کا ایک سرا تمہارے پاس موجود ہے، فرمایا اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلافات کا شکار نہ ہو۔ اب یہ جو چیز ہے نا آپس کا اتحاد، عزیز بھائیوں، یہ فطرت بھی ہے اور یہ بیس بھی ہے۔ جو لوگ اس فطرت سے اور اس بنیاد سے بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، وہ فتنوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت کا خسارہ بھی سمیٹتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی نا کہ جو بکری ریوڑ کو چھوڑ دیتی ہے، پیچھے رہتی ہے، تنہا چلتی ہے، فرمایا بھیڑیا سب سے پہلے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اللہ کے نبی نے سادہ سی مثال دے کے نا اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، قرآن و سنت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب مسلمان کا مقابلہ دنیا میں شیطان کے ساتھ بھی ہے، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا۔ کچھ شیطان تھے انسانوں میں جنہوں نے نبیوں سے دشمنی کی، اور کچھ ابلیس کے پیچھے چلنے والے تھے، یعنی جو حقیقی شیطان ہے وہ بھی نبیوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے۔ یعنی جو قومیں نبیوں کے ساتھ جن کا پالا پڑا وہ خود بھی شیطان ذہن کے لوگ، اور شیطان ایسے لوگوں کو زیادہ ابھارتے ہیں نبیوں کے خلاف، دین کے خلاف، تبلیغ کے خلاف، تاکہ آپس کا اتفاق نہ بنے، امت نبی کے عقیدے پہ کھڑی نہ ہو جائے، امت نبی کا کلمہ نہ پڑھ لے، شرک نہ چھوڑ دے، بدعات نہ چھوڑ دے۔ فرمایا اس چیز سے پیچھے کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے
کچھ شیطان تو حقیقی شیطان ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو عقیدے سے، منہج سے، نبی کے رستے سے پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسلمان کا جو مقابلہ ہے نا وہ کافروں کے ساتھ ہے، ایک طرف اسلام اور ایک طرف کفر ہے، اور کافروں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی کہ اسلام والے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ کبھی اپنے نبی کے عقیدے پر، مشن اور منہج پر کھڑے نہ ہوں۔ اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس پر دلائل دیے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے یہودی اور سارے کے سارے عیسائی یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا، کہا یہ سارے کافر چاہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو ان کے ایمان لانے کے بعد کفر میں لٹا دیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ کافروں کے بڑے بڑے پروگرام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ اب قرآن میں ان کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان ان کو معمولی نہ سمجھے، یہ واقعتاً بہت بڑی سازش ہے۔ اور جہاں ان کافروں نے مسلمانوں کو پھاڑنے کی بڑی سازشیں رچائیں، ان میں ایک سازش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہی سازشیں اور وہی فتنے اور وہی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی فطرت کے حوالے سے، ان کی نیچر کے حوالے سے بیان کی، کافروں نے ان کے اوپر پورا عمل کر کے دکھایا اور امت مسلمہ کو انتشار کا شکار کر دیا، پھاڑ کے رکھ دیا۔ میں نے پچھلے جمعہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے فتنوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا حضرت عمر، اے امیر المومنین، آپ کو فتنوں کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط دروازہ ہے، باب ہے۔ اور حضرت عمر نے پوچھا کیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ انہوں نے کہا اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر تو فتنے رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، اب حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ فتنوں کے درمیان جو سب سے مضبوط رکاوٹ ہے، دیوار ہے، دروازہ ہے، وہ حضرت عمر کی اپنی شخصیت ہے۔ اور جب حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کا دور خلافت آتا ہے، کچھ سال گزرتے ہیں اور وہی فتنے، فسادات اور انتشار اور یہودیوں عیسائیوں کی سازشیں وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ امت تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے عزیز بھائیوں کافروں کی سازشوں کو سن کے۔ عبداللہ بن سبا، یہ سبائیوں کا سب سے بڑا سرگنا، خارجیوں کا ٹھیکیدار اور امت کو پھاڑنے کی مذموم سازش رچانے والا، اور کبھی آپ کتابوں کے اندر عبداللہ بن سبا کا سلسلہ نسب پڑھیں تو یہ یہودیوں سے جا کے ملتا ہے، ان یہودیوں سے کہ جن یہودیوں نے لبید بن اعصم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے ان چیزوں کو سن کے۔ اب اس ظالم نے کیا سازش رچائی؟ بظاہر وہ آیا، آ کے مسلمان ہو گیا۔ اب کم لوگ ایمان والے، جو تھوڑے ایمان رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے تو سمجھا جی یہ مسلمان ہے۔ جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، یہ عبداللہ بن سبا ان کے دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ظاہر ان کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، جب جنگیں ہوتی، 107 جنگیں لڑی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹل کچھ صحابہ سے لڑوائی ان کے اندر ہی۔ اب وہاں جب مسلمان ہوتے تھے تو وہ ڈائریکٹلی محمد الرسول اللہ کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے عقیدہ پڑھتے تھے، منہج پڑھتے تھے، دین پڑھتے تھے۔ جو رسوخ عقیدے کا، ایمان کا، اسلام کا، فرائض کا ان لوگوں کے اندر تھا،
وہ ان لوگوں کے اندر کیسے پیدا ہو سکتا تھا جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن سبا نے بڑی محنت کر کے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اور ایک وقت آیا کہ مدینہ کے اندر سبائیوں کی کثیر تعداد ہو۔ اب پھر یہ لوگ صحابہ کرام کے ذہن خراب کرتے، لوگوں کو کھڑا کرتے، حضرت عثمان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں، بغاوتیں اور جھوٹے الزام کہ یہ جی یہ معاذ اللہ ظالم ہیں، یہ جی اپنوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنوں کی حکومت کھڑی کرتے ہیں، دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ یہ گھنونی سازشیں عبداللہ بن سبا نے، ظالم نے، جس کا سلسلہ نسب یہودیوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اس نے یہ سازشیں کر کر کے امت مسلمہ کو فرقہ واریت کا شکار بنا دیا۔ اب وہ سلسلہ چلتا چلتا آج بھی عزیز بھائیو یہی مسئلہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے جو بالکل حساس مسئلے ہوتے ہیں، جن کے اوپر ایمان دکھانا پڑتا ہے، غیرت دکھانا پڑتی ہے، آج بھی وہ یہودی عیسائی اور یہ کالے کھٹمل یہ سازشیں کر کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر انتشار، افتراق اور لڑائیاں ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے مسلمانوں تم نے کلمہ کس چیز کا پڑھا ہوا ہے؟ اگر تمہارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ ہم نے کلمے کی بنیاد پہ سب نے اکٹھے رہنا ہے۔ دیکھو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ ہے، اور جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ شروع میں شہادت کے لفظ لگاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شہادت کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ اب تیری زبانی کلامی باتیں نہیں چلیں گی، اب تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، عیسائیت کو، یہودیت کو، منافقت کو چھوڑ کے اگر تو اسلام کی طرف آیا ہے تو دل سے شہادت دے کہ واقعتاً ایک ہی اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس چیز کو، شہادت کے کلمات کو، الفاظ کو کلمے کے اندر رکھا گیا تاکہ مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہو، مسلمان کلمے کی لاج رکھے۔ دو چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی الوہیت، اور اس کی الوہیت کو تسلیم کر کے پھر محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر کے پھر اللہ کی عبادت۔ اب جب یہ کلمہ آ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں لوگوں اپنی نظر وسیع کرو۔ اب یہ نہ دیکھو کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ مسلمان تو روزے نہیں رکھتا، یہ تو فلاں کام کرتا ہے، یہ تو حرام کھاتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، اور اب تو کفر کے فتوے شروع کر دے۔ نہیں، انسان ہونے کے ناطے مسلمانوں میں کبیرہ گناہ بھی ہیں، صغیرہ بھی ہیں، کہ انسان ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن آدم خطا کار ہے، کل بنی آدم، اور صرف ایک بندہ نہیں، کل سارے کے سارے آدم کی جو اولاد ہے، فرمایا یہ خطا کار ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، صغیرہ بھی ہوتی ہیں، کبیرہ بھی ہوتی ہیں، لیکن تم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل۔ تمہارے پاس لوگوں یہ اتھارٹی نہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر بناؤ یا کسی بھی گناہ کی وجہ سے کسی کو اسلام سے خارج کرو۔ کلمے کو دیکھنا ہے تم نے، بنیاد کو دیکھنا ہے تم نے۔ تو بھی کلمے والا ہے، تیرا بھائی بھی کلمے والا ہے، تجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، تم دونوں انسان ہو۔ اصل چیز تم نے اس کلمے کو دیکھنا ہے۔ جس مسلمان کے پاس کلمے کی دولت ہے وہ مسلمان ہے، اور اسی کلمے پہ تمہارا اتحاد ہے۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کا کسی چیز پہ اتحاد نہیں ہو سکتا سوائے کلمہ طیبہ کے، اور یہ اتحاد صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، یہ پہلی قومیں یہودی عیسائی ان کے ساتھ بھی اسی بنیاد پہ اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے تھے سب کی دعوت ہی توحید کی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا نبی آپ ان اہل کتاب سے کہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے پہ اکٹھے ہو جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تم بھی یہی مانتے ہو، تمہیں بھی یہی دعوت دی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اور ہمیں بھی یہی دعوت دی گئی ہے کہ لوگوں شرک نہیں کرنا، توحید پہ کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ کلمہ یہ برابری ہے، اس لیے جو بھی یہ کلمہ پڑھ لے گا وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو یہ وسیع سوچ دینا چاہتے ہیں۔ اب کافروں کو یہ چیز برداشت نہیں ہے، ان ظالموں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، منافقوں کو، رافضیوں کو، یہ گستاخیاں کرنے والے ظالم بدماش، ان سب کو جو اصل میں یہودیوں کے اعلی کار، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد اگر بن گیا نا تو دنیا کے اندر اللہ نے ان کو قیادتیں عطا فرما دینی ہیں، دنیا میں ہم ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی دنیا آخرت کی ذلت ہمارے لیے ہے اگر مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا۔ میں سادی سی بات کر رہا ہوں، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بصیرت کو آپ سمجھیں، انہوں نے بھی محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیا، اور پیچھے سوچ، پیچھے نظریہ، یہی سوچ کہ ان دنوں کو مسلمان عام دن نہ سمجھے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا، میں اس مہینے میں کرنے والے کیا کام ہے، میں وہ اصل سبق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے اور جو ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ مہینے عبادتوں کے مہینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں یہ 12 مہینے، اور کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، بالخصوص یہ 4 مہینے، اس مہینے کو محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ جوڑنا کیا تک بنتا ہے اس کا؟ جبکہ یہ مہینہ تو تب سے حرمت والا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ تو سازش کو سمجھیں آپ، کافروں کی، سبائیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی سازش کو آپ سمجھیں کہ یہ مہینہ حرمت والا تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اس خاص مہینے کو لے کے حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ جوڑنا اور معاذ اللہ صحابہ کے خلاف بکواس کرنا، زبان درازیاں کرنا، اور اس مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعات کو اجاگر کر دینا، سوگ منانا، یا اپنے بچوں کو حسین ابن علی کا فقیر بنا کے رکھ دینا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم حضرت حسین کے قیدی ہیں، غلام ہیں، اللہ کی قسم یہ سب کے سب باطل عقیدے ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں۔ اصل میں یہ مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت کا مطلب کہ یہ مہینے عبادت والے ہیں، یہ ہمیں قرآن سمجھاتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا اجر بھی بڑھا دیتا ہے اور گناہ کا نقصان بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، لا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے مہینوں میں کرنے والے کام، فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے، لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کی طرف نہ جانا، شرک کی طرف نہ جانا، بدعات کی طرف نہ جانا، آپس میں لڑائیوں کا شکار نہ ہونا، غیبتیں، چغلیاں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کو خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں کے اندر اختیار نہ کرنا۔ اب جب اللہ ہمیں پہلا حکم یہ دے رہے ہیں حرمت والے مہینوں کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ گناہ کو چھوڑنا اور نیکی کی طرف رغبت رکھنا حرمت والے مہینوں میں اصل کرنے کا کام یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ذرا آپ سوچیں کہ اللہ نے حرمت والے مہینے کیوں اتارے؟ عبادت کے لیے، حرام چھوڑنے کے لیے، حلال کو اختیار کرنے کے لیے۔ ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، لا تظلموا فیہن انفسکم،
اٹھاؤ 10ویں پارے کو، سورۃ توبہ کو پڑھو، اس آیت کو دہراؤ۔ ہر گناہ سے بچنا، خاص طور پر حرمت والے مہینے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اور ہر نیکی کی طرف آگے نکلنا، سبقت لے جانا، حرمت والے مہینے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، لوگوں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اللہ کا جو مہینہ ہے محرم، اس مہینے کے روزے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے فرمان ہے، وہ نبی جس نے زبان سے خود کہا، جس کو دکھایا گیا کہ حسین کو میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اس نبی نے یہ بتا دیا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ حرمت والے مہینے میں ہوگا، 10 محرم کو ہوگا، لہذا تم یہ کام کرنا، یہ بدعت کرنا، یہ رسم کرنا، یہ نہیں بتایا۔ کہا روزہ رکھنا ہے، حرمت ہے نفلی روزے، فرض رمضان کے ہیں، لیکن نوافل میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے بعد شہر اللہ، محرم کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تشریفاً اس کی نسبت اپنے طرف کی ہے، عظمت کو بڑھایا ہے، شان کو بڑھایا ہے۔ اور پھر فرمایا اس مہینے میں 10 محرم عاشورہ، یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے، فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ہمارا نبی ہمیں حرمت والے مہینوں کے حوالے سے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں یہ عبادتوں کے مہینے، نماز تو تم پڑھتے ہو، روزہ تم روزے میں سستی کر جاتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یار بس رمضان کے ٹھیک ہے روزے ہم رکھ لیتے ہیں، بقیہ پورے 11 ماہ تم روزوں کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ جو محرم الحرام ہے اس مہینے کے روزے، اور اس میں یوم عاشورہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینے عبادتوں کے ہیں، اور ان ساری عبادتوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ تم نے آپس کے اندر نہیں لڑنا۔ کیوں؟ فرمایا جب آپس میں ناراضگیاں ہوں گی تو تمہاری بڑی بڑی باتیں اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی۔ کیا خیال ہے؟ پھر نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہی ہوئی نا کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ صلح کرے، اپنی بنیاد ٹھیک کرے، اپنے کلمے کو ترجیح دے، مسلم بھائی کے کلمے کو عزت دے۔ ساری لڑائیاں، سارے اختلافات، وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، لسانی ہوں، کسی بھی طبقے کے ہوں، سب کو پاؤں تلے روند کے محمد الرسول اللہ کی حدیث کو عزت دیتے ہوئے سب کے ساتھ صلح کرے، انصاف کے ساتھ چلے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے اوپر عمل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں صف اول کے نمازی، لمبی داڑھیوں والے، دعوت و جہاد کے قافلے میں سرگرداں رہنے والے، لیکن کیفیت یہ ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے ناراض، رشتہ داروں سے لڑائیاں، اختلافات۔ ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بندہ اللہ اکبر کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اس کا عمل جب اللہ کے سامنے جاتا ہے اللہ کہتے ہیں اس بندے کے عمل کو پیچھے لے جاؤ، میں نہیں دیکھوں گا جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں محرم کا مہینہ حرمت والا کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، رافضیوں، سبائیوں کی طرف سے یہ سازش رچائی گئی آپس میں لڑو، صحابہ کو گالیاں دو، ان کے ایمان کے اوپر تبصرے کرو، اور جبکہ ہمیں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے کہ یہ مہینے حرمت والے، ان میں سب سے اولین حکم یہ کہ تم نے آپس میں نہیں لڑنا۔ کافر کہتا ہے لڑو، اللہ کہتا ہے نہ لڑو۔ اب مسلمان تو سوچ، تو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تیرا ادھر بھی کان ہے ادھر بھی کان ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ادھر سے تجھے کافروں سے آواز پڑتی ہے دیکھو صحابہ کو ویسے تھے ویسے تھے، یہ تھا وہ تھا،
اور دوسری طرف تیرے رب کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے لا تظلموا فیہن انفسکم، آپس میں نہ لڑو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ دماغ میں تیرا دماغ ہے، درمیان میں تیرا یہ دماغ، یہ سوچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوا ہے، غور کر کہ تو نے اپنے رب کی بات ماننی ہے یا یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم دیانتداری کے ساتھ ان چیزوں کو سوچیں نا تو ہمیں سمجھ آئے کہ محرم الحرام کا نہ شہادت حسین سے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور نہ ہی ان کی آپس کی فسادات لڑائیاں، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ یہ مہینہ حرمت والا، عبادت والا، تعظیم والا، اور اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ تو نے اس مہینے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کو بجا لانا ہے، بدعات کو چھوڑنا ہے، رسومات کو چھوڑنا ہے، اختلافی باتوں کو چھوڑنا ہے، فتنوں کا حصہ نہیں بننا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بھی یہ سوچ کہ یہ وہ دن تھے جب صحابہ نے ہجرتیں کی تھی، تم صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہو، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں کہتا ہوں عزیز بھائیو ذرا غور کریں، کیا یہ قرآن مجید صحابہ نہیں پڑھتے تھے؟ میں کہتا ہوں ان کے دلوں کا کیا عالم ہوگا جب وہ اپنی زبان سے پڑھتے ہوں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا ان کے ایمان ہوں گے، کتنی ان کو خوشی اور مسرت ملتی ہوگی کہ قرآن میں رب رحمان ان کے لیے جنتوں کے سرٹیفکیٹ، ان کے لیے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ، صحابہ کو پڑھ کے خوشی نہیں ہوتی ہو؟ اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ ان سے راضی، اولئک هم الراشدون، یہ دنیا کے کامیاب لوگ، دنیا کو لیڈ کرنے والے لوگ، جن لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین نے معاف کر دیا ہوا ہے۔ میں آج 1448 سال بعد اٹھوں، مجھے زیادہ عقل ہے کہ میں ان کی زندگیوں کے اوپر تبصرہ کرنے والا بن کے بیٹھوں، میں بتاؤں کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا؟ اور میں کہتا ہوں ہم اللہ کی قسم، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، کہتے تھے صحابی کا تھوڑی دیر کے لیے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جانا تمہاری ساری زندگی کی عبادتوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہ ابن عمر کی بات ہے، صحابی کا تھوڑی دیر کے لیے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جانا تمہاری ساری زندگی کی عبادتوں سے کہیں بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جس آنکھ نے، جس چہرے نے میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ صحابہ کی فضیلت میں کہتا ہوں مقابلہ ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں، وہ پاک باد ہستیاں، کیا ان کے اللہ قبول حاکمین نے مقام بنائے، کیا ان کی فضیلتیں تھیں، ہمارا بنتا ہی نہیں ہم ان کی زندگیوں کے اوپر بات کریں، چاہے جائے کہ ہم تبصرے کرتے پھریں، اور یہ تبصرے کافروں کی سازشوں کو مزید ہوا دیتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، امت کو پھاڑتے ہیں، لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کے حوالے سے، علی کے حوالے سے، حسین کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے امت کو پھاڑنے کی بڑی سوچی سمجھی سازش رچائی جاتی ہے تاکہ مسلمان اس مقصد سے دور ہو جائے جو مقصد قرآن میں اللہ ان کو سمجھاتا ہے۔ اور حضرت عمر نے یہ بات اس لیے رکھی، ہجرت کا آغاز یہاں سے کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ سوچیں، عظمت صحابہ کو تسلیم کریں کہ یہ وہ گروہ تھا، وہ طبقہ تھا جنہوں نے اسلام کے لیے ہر چیز کی قربانی دی۔ کیا خیال ہے، کیا صحابہ نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر بار نہیں چھوڑے؟ کیا انہوں نے اپنی اولادوں کو زخمی اور شہید نہیں کروایا؟ بڑی قربانیاں عزیز بھائیوں، بڑی قربانیاں ہیں۔ اتنی قربانیاں
کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا. معیار کہا تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو تم کامیاب ہوگے. اگر تمہارے ایمان میں یہ نقص ہوا کہ وہ صحابہ جیسا نہیں ہے، من مرضی کا ایمان ہے، تو پھر تم فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بدبختی میں ہوگے، بدبختی میں. اس حرمت والے مہینے میں عزیز بھائیوں ہم نے یہ سبق سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا محرم کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کی تھی، اور میں نے اسی طرح قربانیاں دینا ہے کیونکہ اللہ کا الحاکمین نے ان کے ایمان کو میرے لیے معیار بنا دیا ہے. ہماری تو جیب سے چند پیسے نہیں نکلتے اسلام کے لیے، ہمارا تو پتر بچہ اسلام کے لیے وقف نہیں ہوتا. ہم نے تو ایک بچہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا ہونا تو ہم واللہ کاری کی جان نہیں چھوڑتے. آئے دن باتیں، آئے دن کوئی نیا پلان، آئے دن کوئی نیا پراپیگنڈا، اور کبھی مولوی کے خلاف، کبھی مجاہد کے خلاف. یہ دو عظیم لوگ، عالم اور مجاہد، دعوت و جہاد، جن کا مشن منہج ہے، آج ہم اپنے کردار سے ان مبارک ہستیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. قربانیاں ہم نے کیا دینا ہے؟ بڑی باتیں عزیز بھائیوں، وقت تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو اصل پوائنٹ پہ لا رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ اس مہینے میں نفرتیں چھوڑی جائیں، آپس کے اندر اتحاد کو قائم کیا جائے، لڑائیاں چھوڑ دی جائیں، فرقہ واریت چھوڑ دی جائے. اور پھر آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، مشرکین عرب، اللہ اکبر، جن کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کو 40 سال بعد اپنے باپ کا قاتل نظر آتا لیکن وہ دیکھتا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، 40 سال بعد اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھی کافر ہو کے، مشرک ہو کے اس بندے کے خلاف تلوار نہیں نکالتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. ہم تو کتنوں سے لڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں تو کتنوں کے خلاف بغض، نفرتیں، عداوتیں اور حسد ہے. جب تک دل صاف نہیں ہوں گے تب تک واللہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب تم جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، فرمایا مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو مرنے والے کے لیے. محدثین کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دل صاف کرو. اب یہ بندہ مر چکا ہے، تمہیں چھوڑ چکا ہے، اب اس کے معاملے اللہ کے ذمہ ہے. اگر اچھا تھا اچھا بدلہ پائے گا، برا تھا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس طرح کا وہ تھا. تمہیں اب حق نہیں یہ پہنچتا کہ تم اس مرنے والے کے خلاف اپنے دل میں قدورتیں پال کے بیٹھو. اس لیے فرمایا اخلاص کے ساتھ دعا تب ہوگی جب دل صاف ہوگی. تو یہ دلیل ہے کہ جب مسلمان بھائیوں کے خلاف دل صاف نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی قبول نہیں کرتے. تو ہم نے اس مہینے میں، میں کہتا ہوں کافر ایک طرف پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کی پلاننگ کیا ہے کہ یہ امت صحابہ کے خلاف بولے، اس لیے وہ خود ان دنوں کے اندر صحابہ کو گالیاں، اللہ اکبر، معاذ اللہ، ان کی ذاتوں کو نشانہ بنانا اور ان کو معاشرے کے اندر ایک گمراہ لوگوں کی طرح ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرنا، وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم نے ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا، ہمیں پتہ ہے صحابہ کی کیا شان ہے. ہم قرآن پڑھنے والے، ہم حدیث پڑھنے والے، ہم جانتے ہیں عظمت صحابہ کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے ان کو کیا مقام دیا ہے، ہمارے نبی نے ان کو کیا مقام دیا ہے. اس لیے میں ان رولوں میں پڑھنے والا نہیں، میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے جب عمل اچھا ہوتا ہے، اور عمل اس وقت اچھا ہوتا ہے جب ایمان اچھا ہوتا ہے. یہ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب ایمان اور عمل صالح لے کے چلیں گے انشاءاللہ ہر قسم کے فرقے سے، ہر قسم کے اختلاف سے اللہ ہمیں نجات دلوائے گا. باتیں بڑی ہوں گی لیکن صبر بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے صبر کا پہلو رکھا ہے نا دین کے اندر. مجھے بتاؤ اگر کسی بندے نے پریشانی میں یا دکھ میں یا تکلیف میں صبر نہیں کرنا، پھر صبر کرنا اس نے کب ہے؟ خوشحالی میں تو کوئی بھی اس طرح کا پہلو نہیں ہوتا. ایک آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگو، اللہ اکبر، ان من ورائکم ایاما،
لوگوں تمہارے اوپر ایسے دن آئیں گے کہ ان دنوں کے اندر الصبر فیہن، ان دنوں میں صبر کرنا مثل القبض علی الجمر، کا انگارہ ہاتھ کے اوپر رکھنے کی طرح ہے۔ کوئی بندہ انگارہ کوئلہ جلتا ہوا اٹھا کے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھے صبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، فوراً چھوڑے گا، فوراً پھینک دے گا۔ فرمایا ایسے دن آئیں گے کہ ان دنوں میں صبر کرنا مثل القبض علی الجمر، ہتھیلی پر انگارہ رکھنے جیسا ہوگا۔ اور آج یہ وہی دن ہے، یہ وہی ایام ہے۔ کوئی صدیق اکبر کو گالی دے، کوئی فاروق اعظم کو گالی دے، کوئی غنی عثمان کو گالی دے، کوئی اللہ کے شیر حیدر کرار کے خلاف بات کرے، مسلمان کا ایمان اس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھے۔ ایمانی غیرت جوش دکھاتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی تلقین کیا ہے؟ کہا ان دنوں کے اندر صبر ایسے ہی مشکل ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہے، لیکن تم نے صبر کرنا ہے۔ اور وہ ہستیاں اتنی عظیم ہیں، جتنے بھی بکواس کرنے والے اکٹھے ہو جائیں ان ہستیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم نے صبر کرنا ہے۔ اور آگے فضیلت سنائی، اللہ اکبر، کہا ان دنوں میں صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 صحابہ کرام کے عمل کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک صحابی کا اجر کتنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرا صحابی آدھا کلو، جو بعض اسی روایت کے آگے آتا ہے آدھا کلو سے بھی کم، یعنی 1 پاؤ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے میں خرچ کرے، وہ میرے صحابی کی شان کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث میں لفظ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ روزانہ کی بنیاد پہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، روزانہ کی بنیاد پہ، پھر بھی صحابی کے 1 پاؤ جو اجر جو صدقہ ہے اس کو اللہ کے رستے میں دینے کے برابر اجر نہیں پا سکتا۔ ہمارا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب ہم صبر اور حوصلے کے ساتھ رہیں گے، پھر صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اللہ نے بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے صحابہ کو سمجھایا، ٹھیک ہے لشکر تم سے 2 گنا بڑا ہے، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس ہے، ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صبر کرو، ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو، اسلام کے غلبے کے لیے تم کھڑے ہو، تم نے ڈٹ جانا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے آسمانوں سے اتارے گا، وہ ان کافروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ عزیز بھائیو سبق ایسا ہے، لیکن ہمیں اس دور کے اندر جذباتی بنایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کے خلاف بات کر کے، کوئی نہ کوئی غلط الزام لگا کے، ایسا ایمان کو جوش دیا جاتا ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ ابھی سب کو قتل کر کے رکھ دے، ابھی سب کو جلا کے راکھ کر دے، ابھی سب کی عزت میڈیا میٹ کر دے۔ لیکن عزیز بھائیو دین جذباتی پن کا نام نہیں ہے، دین صبر کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے، اور جو اس صبر اور حوصلے کو اپنے پلے باندھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے، اللہ فرشتے اتارتا ہے، وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمت والے مہینوں کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھ کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔